اللہ صمد بے نیاز، اسے کسی کی ضرورت نہیں. اسی لیے یہ ملک الموت جو پھرتا رہتا ہے نا، ملک الموت تو پھرتا رہتا ہے نا حکم کے مطابق، جس کی جب چاہتا ہے حکم کرتا ہے. قیامت کے میدان میں کون رہ گیا؟ یہ جبریل، یہ میکائیل، یہ اسرافیل، کہ ان کو بھی ختم ہونا چاہیے. کہ کون رہا؟ کہ میں ملک الموت، کہ تجھے بھی جا، تو بھی ختم. حی قیوم، حی قیوم، وہ اللہ کی ذات. اس لیے بندوں کی ہماری ساری محنت، یہ چلت پھرت، یہ منوں کا جڑنا، یہ باتیں، یہ چلے، یہ 4 مہینے، یہ تشکیلیں، ہر ایک کا تعلق سیدھا اللہ سے. اس لیے کہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے. حالات وہ بنائے گا، حالات اسی کے بگڑنے سے بگڑتے ہیں. زمین پر بسنے والے ہجرت کی رات میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، مکے کے تو ہر گھر میں آپ کے خلاف میٹنگیں ہو رہی تھی، جانے نہیں دینا، اور بڑے بڑے انعاموں کا اعلان ہو رہا تھا. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے، نکل گئے کہ 100 اونٹ، اس زمانے کے 100 اونٹ ان کی بہت بڑی. اللہ کو نبی کے راستے سے مجھے پہچانو میں کون ہوں. تم نے سنا نہیں فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ کی ماں کتنی ڈر رہی تھی کہ اس نے تو سینکڑوں عورتوں کے پیٹ پھڑوائے، سینکڑوں بچوں کو ماں کی چھاتوں پر لٹا کر کے ذبح کیا، اور اس کو پتا چلا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیرا ستیہ ناش ہوگا. تلاش میں تھا. عورت ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہر وقت میرا موسیٰ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے الہام کیا موسیٰ کی ماں کو علی نبینا وعلیہ السلام. تم کون ہو؟ تم موسیٰ کی خالق ہو. موسیٰ کی آنکھیں، موسیٰ کے کان، موسیٰ کے ناک تم نے بنائے. تم تو ماں ہو. تم نے موسیٰ کو جنا ہے اپنے پیٹ سے. تو ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے دودھ پلانا. اسی پر رکھ کر کے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے ان سے کہا کہ ماں ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری ہے بچے کو دودھ پلانا. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، او امت محمدیہ، بندے اللہ کے ہو، امتی نبی آخر زمان کے ہو. امت میں ہونے کے ناطے تمہارے نبی تمہیں پورا دین اور پورے دین کی محنت کا وارث بنا کر گئے ہیں. تم وہ کرو جو تمہارے ذمہ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماں نے دودھ پلایا. واہ رے اللہ میں واہ. پھر کہا اسے صندوق میں بند کر دو. صندوق بھی ایسا کہ دودھ کی شیشی مت رکھنا. یہ جو آرٹیفیشل دودھ پیے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ 4 مہینے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے ہیں. ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پیے ہوئے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کی تشکیلیں ہوتی ہے. سچا دودھ. صندوق بنا اور اسے سمندر میں ڈالا. اسی لیے تشکیلیں بہت بھاری پڑتی ہے. مولوی صاحب سناؤ کوئی بات نہیں، ہم بہت دیر تک سنیں گے، کریں گے کچھ. مولوی ایسی تیزی نہیں کر لیا.
یہ ساری باتیں کرنے کے لیے ہے، خود کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے۔ کبھی زمین و آسمان کی پیدائش کے درمیان کوئی تشکیل ایسی نہیں ہوئی تھی کہ ماں سے اپنے معصوم بچے کو صندوق میں رکھوا کر سمندر کی لہر میں خدا اپنا تعارف کرا دیا، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میری قدرت کو سمجھو، میں ایسا قادر ہوں۔ اب جا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی، اماں گھر میں تھی، اماں بھیا، اماں بھیا، او بیٹی زخم پر کیوں نمک چھڑ رہی تھی؟ بھیا تو پتہ نہیں کن موجوں میں اور کن لہروں میں ہوں گے، اماں بھیا، اماں بھیا، کھینچ کے لے گئی تو دیکھا کہ فرعون کا دربار ہے، اس کی گود میں بیٹھے ہوئے، جس موسیٰ کے لیے یہ سارے جتن اور اتنا غم اتنا فکر، اسی کی گود میں۔ ہاں ہم کو پہچانو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں حیات نہ موت، بنانی نہ بگاڑنی۔ پوری پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور ایک مسئلہ آیا، یہ بچہ ہے، اس کے دودھ کا انتظام کرنا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہاں سے تو شیشے رکھنے کو منع کر دیا تھا۔ پوری پارلیمنٹ فرعون کی، اب پورا حکم ہو گیا جو عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی، اب بادشاہ کے ہاں کے قاہرہ کی عورتیں ایک سے ایک نہ جانے کیا کیا سوٹ اور بوٹ اور کیا کیا کیسے کیسے کپڑے پہن کر اور کتنا پاؤڈر، کتنا لپسٹک کیا کیا لگا کے، آجا مننے، آجا مننے، حرمنا علیہ المراضع، قرآن کہتا ہے خبردار کسی کی چھاتی سے لگے۔ ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، تیری جس ماں کی گود سے ہم نے تجھے لیا ہے اس ماں کی گود میں واپس کریں گے، اور صرف موسیٰ واپس نہیں کریں گے، پیغمبری کا تاج رکھ کے بھیجیں گے۔ ہم کو پہچانو ہم کون ہیں۔ ساری پارلیمنٹ بیکار ہو گئی، نہیں کر سکتے۔ بہن آتی ہے، میں آپ لوگوں کی مدد کروں، اس بچے کو دودھ پلانے والی اماں کو لے گئی۔ اماں نے جیسے ہی ہاتھ، اگر تم اپنی گاڑیوں کو بریک لگاتے ہو اور ایک دم سے رک جاتی ہے، اور جب چلانا چاہتے ہو تو ذرا سا دباتے ہو چل پڑتی ہے، وہ وہاں سے بریک لگا ہوا تھا، خبردار کسی کی چھاتی دیکھ کر کے نہیں لپکنا، ہم پلائیں گے، ہم نے وعدہ کیا ہے۔ جیسے ہی ماں نے ہاتھ لمبائے ہیں اچھل کے آ گئے، دنیا حیران۔ اب وہ کہہ رہا، اب خوشامد کر رہا ہے، ارے اس بہن سے کہہ دو ہمارے محل جیسا محل بنا دیں گے، کوٹھی بنا دیں گے، تم جتنی کہو گی اتنی کام کرنے والی ہے تمہارے حوالے کر دیں گے، ہمارے اس بچے کو نہیں، دولتوں پہ لال نہیں چپکایا کرتے، کوٹھیوں اور بنگلوں کو دیکھ کر نہیں للچایا کرتے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے ہیں۔ جس وقت اللہ کا جو حکم، جو نبی کا طریقہ، بس ہم اس کے بندے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر کے ان دو خاندانوں میں پہلے دو عمل بتلائے، نماز کی صف میں کندھے سے کندھا اور اس کے بعد تعلیم کھا لیا۔ وہ بھائی چارہ، وہ محبتیں کیسی پیدا ہوئی۔ ایک یہودی آیا مدینے میں، آتے جاتے تھے،
لیکن میں نے کسرا کے آدمیوں کو بھی دیکھا، قیصر کے آدمیوں کو بھی دیکھا، اور بڑے بڑے راجہ مہاراجوں کے آدمیوں کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا نہیں دیکھا۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ حضور کے غلاموں کی صفات بتلائی، اللہ حق، اللہ کی ہر بات حق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، آپ کی رسالت و پیغمبری حق، آپ کا ہر ارشاد حق، رسول برحق۔ کہ پھر ان غلاموں کی صفت بتائی کہ وہ آپس میں ایسے رہتے ہیں جیسے، تو اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد سارے مدینے والے۔ تو حضور نے ماحول بنایا تھا، مدینہ منورہ کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر، ہر گھر کا ہر فرد، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، بچے، سب جیسے الیکشنوں میں نعرے لگتے ہیں نا پارٹیوں کے، پورے مدینے کے ہر گھر کے ہر فرد کی ایک ہی آواز تھی، ہم جو کچھ ہے بعد میں، بیویوں کے شوہر بعد میں، بیٹوں کے باپ بعد میں، نواسوں کے نانے بعد میں، پوتوں کے دادے بعد میں، ہم سب سے پہلے بندے ہیں اللہ کے اور امتی ہیں رحمت للعالمین۔ جو حکم ہوگا رب العالمین کا اور جو طریقہ ہوگا رحمت للعالمین کا، ہم سب سے پہلے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ بنا کر لے جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمام ذاتوں کے لیے حضور کی ذات نمونہ، تمام مسجدوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نمونہ، اور تمام آبادیوں کے لیے، وہ گاؤں ہو، شہر ہو، دیہات ہو، جو بھی ہو، ان کی معاشرت، ان کے معاملات، ان کا آپس کا رہن سہن، اس سب کے لیے مدینہ منورہ آپ کا شہر نمونہ۔ ذاتوں کے لیے آپ کی ذات، مسجدوں کے لیے آپ کی مسجد، اور معاشرے اور معاملات کے لیے آپ کا شہر۔ اسی لیے مسجد وال جماعت، مسجد وال جماعت خالی تقریروں کا نام نہیں ہے مسجد وال جماعت۔ حضور کو حکم ہوا تھا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ پیارے نبی، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے، آپ کا قیام یہاں ہونا چاہیے، مسجد قباء۔ وجہ کیا اس مسجد کا فرش، اس کے قالین، اس کے بانو؟ نہیں، وہاں کہاں قالین، وہاں کہاں یہ سارا؟ وہاں تو بارش میں اگر سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی پہ کچڑ بھی لگ جاتی ہے۔ کہ پھر کیوں اس مسجد میں؟ کہ فیہ رجال، اس میں آدمی ہیں، اس مسجد میں آدمیوں کی کیا کمی، وہ تو ہر جگہ نہیں۔ اس مسجد کے لوگوں کی بات یہ ہے تمام گندگیوں سے پرہیز، کہاں کا کبر، کہاں کا حسد، کہاں کی حب جاہ، کہاں کا حب مال، کہاں کا کینہ پر، کہاں کا کپٹ۔ یحبون ان یتطہروا، جن کو پسند یہی ہمارے دل پاک، ہماری نظریں پاک، ہماری نیتیں پاک، ہمارے کپڑے پاک، ہمارا جسم پاک، اور مسجد سے باہر جائیں تو ہماری کمائیاں پاک، ہمارا خرچ پاک، ہماری گھریلو زندگی پاک، ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی ہماری پاک۔ یہ ہے مسجد وال جماعت۔ ہماری مسجد میں 20 بیٹھتے ہیں، 15 بیٹھتے ہیں، اور ہو گیا۔ اور مسجد میں بیٹھنے والے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین،
اس مسجد کے جماعت کے ہیں، بدر والے، مہاجرین، بڑے بڑے صحابہ، کہ مسجد وار جماعت کو ان صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر کہ اپنا ٹارگٹ بنانا ہے. مجھے ان 2 گشتوں، روزانہ کی تعلیم، مشورہ، مسجد کے 2.5 گھنٹے، اپنے گھر کی تعلیم، صبح شام تسبیحات، قرآن کی تلاوت، دعائیں، راتوں کا اٹھنا، اس سب سے مجھے پہنچنا ہے وہ عمر بن عاص، وہ خالد بن ولید، وہ سعد بن معاذ، وہ سعد بن عبادہ، وہ معاذ بن جبل، وہ ابو ہریرہ، کہ مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کا جذبات، نیتیں، ٹارگیٹ ہو، ان کی سی نمازیں، ان کی سی قربانیاں، ان کے سے مجاہدے، ان کی ایمان کی دعوت، ایمان کے راستے میں آنے والے حالات کو خوشی خوشی فضائل کی روشنی میں، کہ اس راستے کا بخار بھی، اس راستے کا سر کا درد کہ کتنا کریم ہے. تم نے تصویر رکھی تھی سیدھی جیب میں اور نکلی بائیں جیب سے، آپ کے ایک دم سے ارے میری تصویر، اس پر بھی اجر و ثواب. اللہ تو دینا چاہتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. پتہ نہیں کس سے مانگتے پھر رہے ہیں. جس سے مانگنا ہے کہ اس نے کہا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو دوں گا دوں گا دوں گا. اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ جیسے یہ 3 طاقتیں مشترکہ طور پر دی گئی ہے، ایسے 3 تقاضے، ایمان، اعمال اور آخرت، یہ جتنے دنوں کی ہے 60 70 80 100 بہت مختصر زندگی ہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، ان تینوں طاقتوں سے اپنی آخرت بناؤ. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. آخرت دولتوں سے، حکومتوں سے، سونا چاندی کے ٹھکروں سے نہیں بنے گی، آخرت بنے گی ایمان سے اور اعمال سے. ایمان، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ چونٹی ہو یا جبریل ہو، اسرافیل جس کی پھونک پر دنیا تتر بتر ہو جائے گی، لیکن وہ بھی مخلوق ہے. اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہ آگ، نمرودی آگ، آسمانوں سے بات کر رہی تھی، جبریل امین علیہ السلام آئے تھے، ہم آپ کی مدد کریں، پانی برسوا دیں، آگ بجھوا دیں. اما الیک فلا، تم ہوتے کون؟ میرا رب، میرا خالق و مالک، میرا معبود برحق، وہ میری ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تم کیا کر سکتے؟ ایمان ایسا بنے اللہ ہی کی طرف رجوع ہو. اور اس میں قرآن نے بتایا ہے سب سے پہلے اللہ کا تعلق پیدا کرو. اور جو کہتے ہیں اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے اس کی فرما برداری سے، پھر اس سے محبت کرو کہ اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے اس کے ذکر کی کثرت سے. جب تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، اب اور اس تعلق کے بنانے میں، اس لیے کہ جتنے تعلقات ہوتے ہیں اتنے تقاضے بھی ہوتے ہیں. بھئی ایک آدمی کا دکان سے تعلق ہے تو دکان کے تقاضے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے پوتے ہیں، یہ سب تعلقات ہیں نا، تو ان سب کے تقاضے ہیں. جب اللہ سے تعلق، کہ اس تعلق کو بنانے کے لیے اس کی فرما برداری، جب اس کی فرما برداری کریں گے تو ان اعداء عدوک بین الجنبین،
ماں بہن جنبائی، تمہارا بھاری دشمن وہ تمہارا نفسہ مارا ہے. تم ہدایت کی راہ چلنا چاہتے ہو، فرما برداری کی راہ چلنا چاہتے ہو، اللہ کے سچے بندہ بننا چاہتے ہو، سچے بندے بننا چاہتے ہو، اور نفس طرح طرح کی شرائط. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بہت سمجھدار ہے، بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنے پر قابو پاوے، جو اپنی ذات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی منمانیوں پر، اپنی جی کی چاہتوں پر قابو پائے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. اس کو حضور نے سمجھدار کہا. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا. بہت نادان، بڑا ناسمجھ، جو منمانیوں کے پیچھے جان بھی، مال بھی، صلاحیتیں بھی. اس سے زیادہ ناسمجھ اور نادان نہیں، اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے. اس لیے یہ تین طاقتیں کہ تین چلے جو مانگے جا رہے ہیں کہ ایسی مشق کرنی ہے کہ ان تینوں کو صحیح مصرف میں لگانے کی مشق ہو جائے. اور اس کے لیے تین تقاضے: ایمان، عمل اور آخرت. ایمان، عمل اور آخرت. میرے ایمان میں ذرہ برابر ایمان پر زد نہ پڑے، عمل خراب نہ ہو، آخرت میرے ہاتھوں نہ ملے. ایمان میں ترقی ہوتی چلی جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے نام نہیں رکھا تبلیغ جماعت، میں نے نام نہیں رکھا تبلیغ جماعت. اگر میں نام رکھتا تو میں نام رکھتا تحریک ایمان. جتنے طبقات ہیں، تاجروں کے، کاشتکاروں کے، مزدوروں کے، کارخانہ داروں کے، مالداروں کے، غریب مردوں کے طبقات ہیں نا انسانوں میں، ہر طبقے کا ہر فرد دین دونی رات چوگنی ایمان کی طرف ترقی کر رہا. وہ کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، جاگے گا، لیکن اس کے 24 گھنٹے کا ہر سانس ایمان میں ترقی کا سامان بن رہا. اگر میں نام رکھتا تو تحریک ایمان، ہر ایک کا ایمان حرکت میں، کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان بنانا یہ کہ صرف ایک آدمی کے پاس تمام مخلوقات کی، چرند و پرند کی، آسمانی، سمندری، زمین کی، انسان، جن، سب کی عمریں ایک آدمی کے پاس ہو، اور اس سے 10 لاکھ گنا عمریں ایک آدمی کے پاس ہو، وہ ساری ایمان بنانے پر لگا دے، اس کی عمریں ختم ہو جائیں گی. اللہ کی ذات و صفات پر ایمان کی حد نہیں، وہ بحر بے کنار ہے. اس لیے ہمارا پہلا نمبر ایمان ہے، اور اسی کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جس کا جتنا ایمان طاقتور اتنی ہی اس کے دل کی رہبری ہوگی. تمہارے یہ بول اچھے نہیں ہیں، تمہاری یہ نظر اچھی نہیں ہے، تمہارا یہ لقمہ اچھا نہیں ہے، تمہارے لیے یہاں بیٹھنا بہت اچھا ہے. ان سے پوچھ کر اپنے حلال حرام کو معلوم کرنا تمہارے لیے بہت، دل کی رہبری ایمان کرے گا. جیسے جسم کی کمزوری، بعض مرتبہ آدمی بیمار ہوا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ خود پانی بھی نہیں پی سکتا، کوئی پلاتا ہے تو زندہ. لیکن مردہ ہے زندے کی شکل میں، اپنا پانی نہیں پی سکتا، کمزوری ہے. کہ ایسے ہی
جب ایمان میں کمزوری آتی ہے تو 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ فرض ہے پائی پائی کی حساب کے ساتھ، حج فرض ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، اگلے سال پھر بعد میں، ابھی نہیں پھر، جیسے 4 مہینے کے لیے ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو اللہ پاک نے کہ ایمان میں ہر آن ایمان میں ترقی ہو رہی ہو، اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہو، اس تعلق کے بڑھانے میں، اس کی فرما برداری میں، نفس کے اور شیطان کے خلاف جو کرنا پڑے، جس خواہش کو قربان کرنا پڑے کہ وہ مجاہدہ بنے گا، اور اس مجاہدے پر اللہ ہدایت دے گا۔ پھر اللہ کہ اس ایمان کا پہلا تقاضا، جب ایمان جیسے دکان کے تقاضے، نوکری کے تقاضے ہوتے، ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایمان کا پہلا تقاضا اطاعت۔ جب مجھے اللہ مانا ہے تو میری مانو، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا۔ کہ اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ کیا اب تیری ہی مانیں گے؟ اب تجھ سے مدد چاہیے؟ یوں کہیں جتنی تیری ایاک نعبد طاقتور، اتنی میری مدد طاقتور۔ تیری ایاک نعبد کہتا تو ہے زبان سے ایاک نعبد، مانتا ہے نفس کی، مانتا ہے برادری کی، مانتا ہے رسم و رواج کی۔ اللہ نہیں جانتا؟ وہ سب جانتا ہے کہ 3 طاقتیں دی ہے، اس سے اپنی دنیا تمہارے لیے ہے، تم آخرت کے لیے ہو۔ ان تینوں طاقتوں کو جب صحیح لگاؤ گے، اور صحیح کیا ہے؟ ایمان اور عمل۔ اس لیے یوں کہ تمام اعمال کا مجموعہ، من صحت صلاتہ صحت حیاتہ، جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی زندگی ٹھیک ہو گئی۔ یہاں تک کہ ایک چور کو لایا گیا اور حضور سے کہ یہ چوری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیا قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روکے۔ نماز میں تاثیر ہے، جیسے چیزوں میں تاثیر ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا، دیسی انڈے کی اور سیب کی اور کیلے کی اور اس کی تاثیر ہے۔ نماز میں اثر ہے، نماز میں تاثیر ہے، وہ گناہ چھڑواتی ہے۔ اگر نماز کے ساتھ بھی گناہ ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو کہ ابھی نماز نہیں ہوئی۔ من لم تنہہ صلاتہ، اس نماز۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی پوری زندگی کو نماز کی ترتیب پر لے آؤ، قیام سے لے کر، اس سے پہلے نیت سے لے کر، اور سلام پھیرنے تک۔ قیام میں کہاں دیکھو، رکوع میں کہاں دیکھو، سجدے میں کہاں دیکھو، قیام میں کیا پڑھو، سجدے میں کیا، رکوع کی تسبیح۔ اور اتنی شاندار نماز کے بعد ایک صحابی آئے مسجد میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، مجھے حضور والی نماز سکھاؤ۔ تو اس وقت میں وہ میری نماز، میرے یہ کتابیں تو تھی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ پھر اس نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو وظیفہ مانگا تھا، مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائیے، تو سب سے اخیر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے سجدہ نہیں کیا ہے، ظلم کیا ہے، کیا تیری شان، کہاں میرا یہ سجدہ،
میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، اپنی قیام کو، اپنے رکوع کو، اپنے سجدے کو جو حضور کی نماز کے قریب ہے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے قرآن نے نماز قائم کرنے کو کہا ہے، اقیموا الصلاۃ۔ اور پھر خوشخبری کیسی؟ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ۔ اگر تم نے یہ دو کام کر لیے، تمہارے جسم کا استعمال نماز کی ترتیب پر اور تمہارے مال کی پوری زکات، تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تعلق پیدا ہوگا اللہ کی فرما برداری سے، محبت آئے گی اللہ کے ذکر سے، اللہ ساتھ ہو جائیں گے اپنی قدرت کے ساتھ نماز پر۔ اس لیے نماز کے اقیموا الصلاۃ کہا ہے۔ اور اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ وہ فضائل، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فضائل صدقات ہے، فضائل نماز جو نہیں ہے۔ وہ 12,000 مسائل کو جو 12 میں علماء نے کیا ہے، صوفیاء کرام نے، کہ جس وقت وضو شروع کر رہا ہو اس وقت سے لے کر کتنے فضائل اور اس پر کیا کیا بڑے بڑے انعامات کے وعدے، کہ نیت سے لے کر وضو صحیح ہو، وضو کی دعا کیسی؟ بسم اللہ الحمدللہ، وضو شروع کرتے بسم اللہ الحمدللہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وضو کے ہاتھ پانی سے ہاتھ پیر پاک ہو جاتے ہیں، اور اس بسم اللہ والحمدللہ سے اللہ پاک باطن کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، کیا حال ہے، اپنی تنگی اور اپنی پریشانی، اللہ کے رسول کھانے کو ہے نہ پینے، بہت حالات بہت تنگی کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ جب یہ وضو کے لیے، جب تم وضو میں چہرہ دھوتے ہو اس وقت میں اہتمام سے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع فی داری وبارک فی رزقی، اس کو پڑھا کرو۔ اللہ کی شان۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی، ارے کیا حال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اتنا ہے کہ گھر میں رکھنے کی ضرورت جگہ نہیں ہے، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم تو پیسہ پیسہ پیسہ، ارے پیسوں سے کام بنتے تو قارون کے بنتے، حکومت سے کام بنتے تو فرعون کے بنتے، قومی اکثریت سے بنتے تو قوم عاد کے بنتے۔ اللہ کی قسم، کام اس کا بنتا ہے جس کا اللہ بناتے، اور اللہ کام بناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے سے، آپ کی چال چلنے سے۔ اسی لیے معراج سے آپ امت کے لیے یہ نماز لائے تھے، اور کتنا کرم ہے، 50 کے بدلے میں 5، اور جب پڑھو گے 5 ثواب دیں گے ہم 50 کا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہاں بھی کہا تھا کہ امت تو ایسی ہے 5 بھی نہیں پڑھے گی، فجر میں خراٹے لے گی، ظہر میں کاروبار میں جائے گی، اصل تو وہ خاص گاہک کے آنے کا وقت ہے، پڑھی نہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ پھر اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا تعلق فرما برداری سے، اس فرما برداری میں، اس حکم کے پورا کرنے میں، نفس و شیطان کے خلاف قدم اٹھانے پر، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے، اور پھر اس کے ساتھ ایسی نماز، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس نماز میں 5 باتیں پیدا ہو جاتی ہے، آسمان سے قدسی طاقتیں زمین پر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کلمے والا یقین، فضائل والا علم، مسائل کی شکل، اللہ کا دھیان، اخلاص والی نیت
کہ جس نماز میں یہ 5 بات سب سے پہلے کلمے والا یقین جو بار بار کہتے ہیں. یہ فضائل قیام پر اللہ کیا دیں گے. جب بندہ رکوع کرتا ہے تو اس کے سارے قصور سارے گناہوں کی پوٹلی اس کی کمر پر، اور جب کھڑا سبحان ربی العظیم کہتا اور پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو پوٹلی گر جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے. اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یہ فضائل یہ صرف سن لینے کے لیے نہیں، یہ تو تھرمامیٹر ہے. مجھے سجدے میں اللہ کا کتنا دھیان ہوتا ہے، رکوع میں کتنا دھیان ہوتا ہے. اب پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قیام میں کہاں دیکھو کہ سجدے کی جگہ کہ وہاں اللہ میں بیٹھے، کہ جتنی چاہے تیری پرسنالٹی ہے اور جتنا چاہے تیرا جسم و جثہ ہے اسی مٹی سے بنا ہے، اسی میں. اور پھر فرماتے تھے پہلے سجدے میں سوچو منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. دوسرے سجدے میں وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم پھر دوبارہ. زندگی کتنی ہے کہ 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا جتنا وقفہ ہے اتنی مختصر ہے، کچھ پتہ نہیں کسی کب آ جائے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت طاقت سے کلمہ بناؤ نماز بناؤ، کلمہ بناؤ نماز بناؤ.